حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول، صحابی رسول ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو ہر شخص کی دلی یہ چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا میری اونٹنی وہاں بیٹھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے مسجد نبوی کے مقام پر آپ کی اونٹنی بیٹھتی ہے، کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد پھر وہاں سے اٹھتی ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر یہاں بیٹھنے کے بعد پھر واپس مسجد نبوی کے مقام پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اب کی بار اونٹنی نے اپنی گردن زمین پر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے، سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ اوپر والی منزل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہائش اختیار فرمائی، اور نیچے والی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش اختیار فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک یہ خیال گزرتا ہے کہ اللہ کے رسول نچلی منزل میں ہیں اور ہم اوپر والی منزل میں، اور ہم کبھی ایک طرف جا رہے ہیں کبھی دوسری کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ہم جا رہے ہیں، اور کہیں ہمارے چلنے سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ اسی غم کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات ایک دیوار کے ساتھ چمٹ کر گزار دی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب، نچلی والی منزل میں میرے لیے راحت، سکون اور چین ہے، اس لیے کہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، لوگ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، تو نچلی والی منزل پہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہے، اس لیے میں نے اپنی خوشی سے نچلی والی منزل منتخب کی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر کے اندر پانی کا ایک برتن ٹوٹ جاتا ہے جس سے پانی چھت کے اوپر بہنے لگتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی پوری رات ایک کپڑے کے ذریعے اس چھت کو خشک کر رہے ہیں، پانی کو خشک کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول پر یہ پانی نہ گرے، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر 6 مہینے قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا انہی کے گھر سے جاتا، اور یہ دونوں میاں بیوی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا کھانا واپس نہ آتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا کھانا واپس آتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے نشانات پلیٹ کے اندر ڈھونڈتے، تلاش کرتے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا اسی جگہ سے یہ اپنے لیے کھانا سعادت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کھانا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا جب واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو گئے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ کھانا حرام ہی آپ سے ناراض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب یہ کھانا حرام نہیں ہے اور نہ میں آپ سے ناراض ہوں، بلکہ اس کھانے کے اندر لہسن پڑا ہوا ہے اور لہسن کی بو ہوتی ہے جسے اللہ کے فرشتے ناپسند کرتے ہیں، اور چونکہ میں براہ راست حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا ہوں، اللہ کا پیغام دے کر حضرت جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، تو میں نے اس لیے کھانا نہیں فرمایا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کی حضور سے محبت دیکھیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ فإنی اکرہ ما تکرہ، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ساری زندگی لہسن والا سالن کبھی نہیں کھایا۔